إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمے گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے اور آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے میگھ اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا۔ وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں اپنے خالق اور مالک سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی ان نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے، نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے، بلکہ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا خالق تو وہ ہے، ہمارا مالک تو وہ ہے، ہمارا الہ اور معبود تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ارب بے شمار اور لاتعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ الصلاۃ پر، وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ
کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام، جماعت صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ مقدس اور پاک باد ہستیاں ہیں، وہ عظیم المرتبت اور رفیع المنزلت انسان ہیں کہ جن کو ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کی قربانیوں، ان کی وفاداریوں، ان کی ہجرتوں، ان کے جہاد، ان کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ ان سے قبل نہ تو کسی نبی کے اصحاب وہ مقام اور مرتبہ پا سکے ہیں، اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک کوئی انسان ان کے مقام اور مرتبے کو پا ہی سکتا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں سے چہرہ نبوت کا دیدار کیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ چہرہ نبوت کا دیدار کیا ہو، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی لایا ہو، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لایا ہو بلکہ ساری عمر اس ایمان کے اوپر قائم رہا ہو، اسے موت بھی آئی ہو تو اسی عقیدے، منہج اور ایمان کے ساتھ آئی ہو، تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ مسجد سے باہر اور مدینہ سے کچھ دور نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے، اونٹنی کے اوپر سوار ہے، برق رفتاری سے، سرعت سے، تیزی سے جانب مدینہ آ رہا ہے۔ آپ نے اس کی سرعت کو دیکھا، اس کی عجلت کو دیکھا، اس کی برق رفتاری کو دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھیوں، یہ شخص جو اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر جانب مدینہ برق رفتاری، سرعت اور تیزی سے آ رہا ہے، اس کے آنے کا انداز بتاتا ہے، اس کا عزم بہت اونچا ہے، اس کے ارادے بہت بلند ہیں، یہ کسی اہم مشن کے لیے آ رہا ہے۔ وہ قریب پہنچتا ہے، قریب پہنچنے کے بعد سوال کرتا ہے، یثرب یہی ہے مدینہ طیبہ کا پہلا نام؟ جواب ملا، ہاں یثرب یہی ہے۔ سواری سے نیچے اترتا ہے، آنے کا مقصد بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں مدینہ ہے یعنی یثرب کے اندر اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، جس کا نام محمد ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابہ نے اشارہ کیا، یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ شخصیت ہے۔ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اسے ابر قریب کرتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کون ہیں؟ جواب ملتا ہے میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ وہ سوال کرتا ہے نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ جواب ملتا ہے رسول اور نبی وہ ہوتا ہے جو حامل الہام ہو، جو حامل وحی ہو، جو صاحب نبوت ہو، جو صاحب رسالت ہو، جو صاحب کتاب ہو۔ آپ اس کے سامنے دعوت توحید رکھتے ہیں، دعوت اسلام رکھتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ارکان اسلام سمجھاتے ہیں۔ ارکان اسلام سمجھنے کے بعد وہ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، کہتا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جو باتیں آپ نے مجھ کو سکھلائی ہیں ساری عمر ان کے اوپر قائم رہوں گا، اور واپس پلٹ کے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو، اپنی برادری کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنی قوم کو اس کی دعوت دوں گا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ اپنی سواری پہ بیٹھتا ہے، اس کے رخ کو بدلتا ہے، اسی رفتار کے ساتھ، اسی سرعت کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ وہ پھر جاتا ہے۔ اس کی سواری کا پاؤں ایک بل کے اندر آتا ہے، اس کا توازن برقرار نہیں رہتا، یہ سر کے بل زمین پہ آ گرتا ہے، سر زمین پہ لگتا ہے، وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دلونی برجل، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ نے اس کو پکڑا، اللہ کے رسول کے قریب کر دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چہرہ نبوت کو، اپنے چہرہ مبارک کو اس کے چہرے کے قریب کرنا چاہا تو بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا لیا، پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے چہرہ مبارک اس کے قریب کیا، بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا لیا، تو آپ نے جواب دیا یہ لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس کے جسم میں تھکاوٹ تھی،
اس کے حلق میں پیاس تھی، اس کے پیٹ میں بھوک تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، گو ایک نماز نہ پڑھ سکا، ایک سجدہ نہ کر سکا، ایک رکوع نہ کر سکا، ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کے گیت نہ گا سکا، اللہ کی کبریائی کے گیت نہ گا سکا، اللہ کی ثناخوانی حمد نہ کر سکا، ایک مرتبہ یہ روزہ نہ رکھ سکا، ایک عمل بھی اس کے پاس موجود نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے عزم اونچے تھے، اس کے ارادے بلند تھے، یہ کلمہ پڑھ چکا تھا، ایمان کو قبول کر چکا تھا، میں نے دیکھا ہے مرتے ہی ملائکہ اس کے منہ میں جنت کی نعمتوں کو ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھ سکا، ایک تسبیح نہ کر سکا، ایک تکبیر نہ کہہ سکا، ایک رکوع اور سجدہ نہ کر سکا، کوئی روزہ نہ رکھ سکا، لیکن ہے یہ بھی صحابی چونکہ چہرہ نبوت کا دیدار کر چکا ہے، ایمان لے آیا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ اس کو موت آئی ہے۔ آج کی میری گفتگو ذرا مختلف ہوگی، اور گفتگو سے پہلے میں آپ سے ایڈوانس میں معذرت اور معافی چاہتا ہوں۔ عزائم اور فضائل کے حوالے سے علماء آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں، میرے بھی کئی بیانیات یہاں میں ہو چکے۔ آج میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا اور صحابہ اکرام ہمارا دعویٰ ایک ہے، کلمہ ہمارا بھی وہی جو حضرات صحابہ کا تھا، دین ہمارا بھی وہی جو حضرات صحابہ اکرام کا تھا، کتاب ان کی بھی وہی جو ہماری، نبی رسول ان کا بھی وہی جو ہمارا تھا، قبلہ اور کعبہ ان کا بھی وہی جو ہمارا تھا، اللہ ان کا بھی وہی جو ہمارا ہے، الہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ کعبہ ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، نبی رسول پیغمبر ایک ہے، دعویٰ ایک ہے، ہر چیز ایک ہونے کے باوجود آج کے مسلمان اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے، بہت بڑا فرق پیدا ہو چکا ہے۔ آج وہ فرق آپ نے سمجھنے ہے انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ الرحمن۔ سب سے پہلا فرق صحابہ اکرام اور ہمارے درمیان وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی فرق آج کے مسلمان اور صحابہ کرام کے درمیان وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، صحابہ کرام کی نیکیاں وہ ہمیشہ ہوا کرتی تھیں، سارا سال نماز پڑھا کرتے تھے، سارا سال قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، سارا سال صدقہ خیرات کیا کرتا تھے، سارا سال وہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، گناہ وہ کبھی کبھی کرتے تھے، وہ بھی معمولی نوعیت کا، ہلکا پھلکا بھول چول کے ان سے ہوا کرتا تھا۔ آج کے مسلمان کا معاملہ الٹ ہے، آج کا مسلمان گناہ سارا سال کرتا ہے، نافرمانی سارا سال کرتا ہے، نیکیاں اس کو رمضان میں یاد آتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی نیکیاں ہمیشہ ہیں، گناہ کبھی کبھی، وہ بھی معمولی نوعیت کے، ہلکی نوعیت کے، نہ ہونے کے برابر۔ اور آج کے مسلمان کے گناہ سارا سال، شاید کوئی دن ہو جس دن کے اجالے میں نے اور آپ نے گناہ نہ کیا ہو، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس کے اندھیرے میں نے اور آپ نے گناہ نہ کیا ہو، شاید کوئی مجلس ایسی ہو جس مجلس کے اندر میں نے اور آپ نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، شاید مجھے تنہائی کے اندر اگر موقع ملا ہو، آپ کو ملا ہو، کوئی تنہائی میری ایسی ہو جس میں نے اور آپ نے گناہ نہ کیا ہو۔ ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، نیکیاں ہمیں رمضان کے مہینے میں یاد آتی ہے۔ حضرات صحابہ کا معاملہ الٹ تھا، ان کی نیکیاں ہمیشہ تھی، گناہ ان کے کبھی کبھی تھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ادھر نیکیاں ہی نیکیاں، ادھر گناہ ہی گناہ، ادھر گناہ ہلکی نوعیت کے، یہاں نیکیاں معمولی۔ اللہ اکبر۔ فرق نمبر 2، دوسرا فرق ہم میں اور صحابہ میں، وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے گناہ معمولی نوعیت کے اور بسا اوقات ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن توبہ استغفار اتنی کرتے، گناہوں کی معافی اتنی مانگتے کہ اللہ کی قسم اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرات صحابہ کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے دل کو دہلا دینے والے، پاؤں تلے سے زمین کو نکال دینے والے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ گناہ کوئی نہیں، توبہ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آج کے مسلمان کا معاملہ بالکل الٹ ہے، آج کے مسلمان کے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، بغاوتیں کر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، توبہ استغفار اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔
توبہ استغفار کوئی نہیں، یہ کوئی الزام یا کوئی بہتان نہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اصلاحاً مجھے حکم ہوا تھا کہ اصلاح کی گفتگو کرنی ہے تہذیب اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ مجھے یہ بتائیں جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے میرے سمیت، وہ گناہ کہ جس کا تعلق اس زبان کے ساتھ ہے اب تک میں نے اور آپ نے نہ کیا ہو، وہ گناہ کہ جس کا تعلق کانوں کے ساتھ ہے مجھ سے اور آپ سے نہ ہوا ہو، وہ گناہ کہ جس کا تعلق نگاہوں کے ساتھ ہے میں نے اور آپ نے نہ کیا ہو، وہ نافرمانی کہ جس کا تعلق انسان کے ہاتھوں کے ساتھ ہے ہم سے نہ ہوا ہو، کوئی مجلس ایسی ہے کہ جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو، تنہائیاں دیکھو کوئی تنہائی ایسی ہے کہ جس میں گناہ نہ کیا ہو، کوئی صغیرہ گناہ ابھی تک میں نے اور آپ نے چھوڑا ہے، کوئی کبیرہ گناہ ہم سے رہا؟ اچھا کچھ دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھ کو بتلائیے، یہاں 25 سال کے نوجوان بھی ہیں، 40 سال کی پکی عمر کے لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہے، مجھ کو بتلائیے کہ اپنے ماضی کے اندر منہ ڈال کے مجھ کو بتائے کہ ساری زندگی کے کوئی 5 منٹ بھی آپ کو اور مجھ کو یاد ہیں کہ میں نے اور آپ نے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کی ہو؟ 5 منٹ یاد ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوں کہ یار فلاں گناہ ہو گیا تھا، فلاں نافرمانی ہوئی ہے، میں نے بیان سنا ہے، میں نے حافظ صاحب کے خطبے کو سنا ہے، درس سنا ہے، یہ جرم بڑا ہے، خطرناک ہے، اللہ اس سے ناراض اور خفا ہوتے ہیں، چلو اللہ کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگ لے، کو 5 منٹ بھی یاد ہے؟ یہ دوسرا بنیادی فرق ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، نافرمانی کوئی نہیں، اگر ہوتی تو معمولی نوعیت کی، توبہ استغفار ایسی کرتے کہ انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ علامہ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھتے ہیں، راوی کہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، اندھیرا تھا، تہجد کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہوا کہ میرے کانوں میں رونے کی آواز پڑ دی۔ جب میں نے رونے کی آواز سنی، سسکیوں کی آہو بکا کی آواز سنی، میرے دل نے کہا لگتا ہے کہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا نافرمان ہے، کوئی بہت باغی قسم کا انسان ہے جو رات کے اندھیرے میں مسجد کے کونے میں اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ وہ راوی کہتے ہیں میں اس آواز کے پیچھے چلتا گیا، جب میں اس رونے والے شخص کے قریب پہنچا، اس کا چہرہ میرے سامنے نمایاں ہوا تو اللہ کی قسم میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کوئی نافرمان قسم کا انسان نہیں تھا، وہ کوئی باغی قسم کا شخص نہیں تھا، بلکہ حبر العمہ عظیم صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اللہ اکبر۔ ناک اور ماتھا زمین پر رگڑا ہوا، حالت سجدہ میں مٹی میں رگڑ ہو گئی، اور آنکھوں میں آنسو ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں آہو بکا کر۔ راوی کہتے ہیں میرے دل کے اندر آیا عبداللہ سے کون سا گناہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ، جو رات کے اندھیر اور تاریکی میں آ کر اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے کان لگا کے دیکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم امرتنی فاطعت، اللہم امرتنی فاطعت، اللہم امرتنی فاطعت۔ ابن کثیر عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ میں عباس کا بیٹا عبداللہ رات کے اندھیری اور تاریکی میں جب آپ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوتے ہیں، اے اللہ تاریکی کے اندر اندھیرے میں تیرے گھر مسجد کے اندر اپنے ناک ماتھے کو تیرے سامنے رگڑتے ہوئے، مٹی میں آلودہ کرتے ہوئے تیرے سامنے اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہم امرتنی فاطعت، اپنی نگاہوں سے آنسوؤں کو گرا کر اے اللہ تو نے زندگی کے اندر مجھ کو جو جو حکم دیا میں نے اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے۔ اے اللہ عمر بھر کی اطاعت و فرما برداری کے بعد میں تم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں فاغفر لی، اب تو مجھ کو معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، اب تو بخش دینا، فاغفر لی، اللہ اب تو مجھ کو معاف کر دینا۔ ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، یہاں نیکیاں کر کے توبہ استغفار۔ ویسے
شریعت اسلامیہ کا جو مزاج ہے نا، یہاں جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو ایک تربیت دی، وہ یہ نہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرو۔ بندہ مومن اور متقی تو وہ ہوتا ہے، گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ گناہ کے تصور سے بھی ڈرتا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نیکیاں کرو اور پھر توبہ استغفار کرو، نیکیاں کر کے توبہ استغفار۔ اعمال صالحہ میں سے جو عظیم عبادتیں ہیں ان میں سے ایک نماز، انسان نماز کو مکمل کرتا ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا، تسبیحات و تکبیرات و تحمیدات کی، نماز مکمل کی، حکم کیا ہوا؟ بلند آواز سے کیا کہو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نیکیاں کر کے توبہ استغفار، ہم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، یہ دوسرا فرق ہے۔ اور صحابہ بکثرت توبہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ عمل ایسا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے، اے بندے آ جا، تو بدکاری کو لے کے آ جا، تو زنا کو لے کے آ جا، تو چوری کو لے کے آ جا، تو رہ زنی کو لے کے آ جا، تو حرام کمائی کو لے کے آ جا، تو چغل خوری کو لے کے آ جا، تو کتنے گناہ کر چکا ہے، 70 سال کے گناہ لے کے آ جا، 60 سال کے گناہ لے کے آ جا، 40 سال کی نافرمانیاں لے کے آ جا، اور زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے تیرے گناہوں سے بڑھ چکا ہے۔ سمندروں پہ جتنی جھاگ ہے، جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے۔ صحرا کے اندر جتنی ریت ہے، ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے۔ اے بندے آ جا، جھکا ہوا سر لے کے آ، آنسو بہانے والی نگاہیں لے کے آ، میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل لے کے آ، گناہوں پر شرمندگی لے کے آ، پاپوں پر ندامت لے کے آ، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم لے کے آ۔ ایک بار آ کر اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا، پہلے معاف کر دوں گا۔ اللہ توبہ کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں ہلکی سی غلطی ہو گئی، گناہ معاف نہیں کروں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہر کوئی اپنی شان اور اپنی عزت کے حساب سے دیتا ہے۔ آپ میرے پہ ظلم کریں، میں آپ کو معاف کر دوں، میں آپ پر زیادتی کروں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں تو احکم الحاکمین، حاکموں کے حاکم کے سامنے جھکا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکا ہے، سو زبردستوں کے زبردست کے سامنے جھکا ہے، تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے جھکا ہے۔ میں دیتا ہوں تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں، اپنی عزت کے مطابق دیتا ہوں، اپنی کبریائی کے اعتبار سے دیتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں اسے معاف نہ کرو بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا ہے قرآن مجید۔ تو یہ دوسرا فرق ہے۔ کتنے فرق ہو گئے جی؟ پہلا فرق صحابہ کی نیکیاں ہمیشہ اور گناہ کبھی کبھی، معمولی نوعیت کا، نہ ہونے کے برابر۔ اور آج کے مسلمانوں کے گناہ ہمیشہ اور نیکیاں رمضان میں۔ دوسرا فرق صحابہ کرام کے گناہ معمولی نوعیت کے اور بسا اوقات ہوتے نہیں تھے، اور توبہ استغفار کے ڈھیر۔ اور آج کے مسلمان اس کے پاس گناہوں کے ڈھیر ہیں اور توبہ استغفار کوئی نہیں۔ میری آپ کی اور جمیع کائنات کے ایمان والوں کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک غلطی ہوئی، ایک غلطی ہوئی، روتی رہیں، اتنا روتی کہ دوپٹے کا پلو بھیگ جاتا آنسوؤں سے، چہرہ تر ہو جاتا، عمر بھر روتی رہی۔ ایک غلطی ہوئی تھی، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں۔ کسی نے پوچھا کہ امی جان اتنے آنسو کہ دوپٹے کا پلو بھیگ جاتا ہے آنسو پونچھ پونچھ کے، آپ کا چہرہ بھیگ جاتا ہے، آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ امی جان کہتی ہیں گناہ ہو، ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا وہ غلطی کیا ہے؟ کہا اللہ نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہمیں حکم تھا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، گھر کی چار دیواری کے اندر ٹکی رہو۔ میں جنگ جمل کے اندر اور جنگ صفین کے اندر گھر سے باہر کیوں نکلی؟ اللہ اکبر، میں باہر کیوں نکلی؟ عمر بھر اس کے اوپر روتی رہی، گناہ کو یاد کر کے، غلطی کو یاد کر کے۔
توبہ استغفار کے واقعات اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھ جیسا طالب علم اس کے پاس ایک انبار موجود ہے. آپ کو مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. یہ دوسرا فرق ہے. ہمارے پاس گناہوں کے ڈھیر ہیں لیکن توبہ استغفار ہمارے پاس سرے سے کوئی نہیں. تیسرا فرق، صحابہ اکرام اور آج کے مسلمان. صحابہ اکرام اور آج کے مسلمان کے درمیان تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ آج کے مسلمان کے دعوے، آج کے مسلمان کے نعرے، آج کے مسلمان کے چیپٹر وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں. عمل کے میدان کے اندر آج کا مسلمان 0 اور 0 ہے. اور صحابہ اکرام کے پاس دعویٰ کوئی نہیں تھا، نعرہ کوئی نہیں تھا، ان کا عمل آسمان کو چھوتا تھا. اللہ اکبر. دعویٰ کوئی نہیں تھا. اور آج کا مسلمان حرمت رسول پر جان بھی قربان. غلام ہے رسول کے غلام، عاشقان رسول، محبان رسول. ہر گزرتے دن کے ساتھ نیا نعرہ میدان کے اندر آتا ہے. یہ صدیقی ہے، یہ فاروقی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ علوی ہے، یہ حسینی ہے، یہ فلاں ہے، یہ صحابہ کا محب ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ فاطمہ حسن و حسین علی کو چاہنے والا، یہ ابو بکر عمر عثمان کو چاہنے والا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سب عمل کے میدان کے اندر 0 اور 0 ہے. اور صحابہ کے پاس دعویٰ کوئی نہیں، نعرہ کوئی نہیں، پیغام ایک ہے کہ عمل ان کا آسمان کو چھوتا تھا، دعویٰ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. چھوٹا نعرہ ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان. بہت بڑی بات. یا دعویٰ ان لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے عرض کیا ہے آج کی گفتگو خطابت سے ہٹ کے درس کی شکل میں ہوگی. لیسن، سبق. انہوں نے دعویٰ کیا کرنا تھا؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ وفات کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا. یہ غسیل ملائکہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری میں ہے، مدینہ کے اندر گلیوں میں جا رہے اور اونچی اونچی آواز سے ایک بات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سنو، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. لوگوں سنو، حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ تو منافق ہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. مدینہ کی گلیوں اور بازاروں کے اندر اونچی اونچی اور بلند آواز سے کہتے ہیں میں منافق ہوں، میں منافق ہوں. ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ پگھلا گئے ہو، دماغ تمہارا کام کرنا چھوڑ گیا ہے. یہ کیا تم نے پگلا پن لگا رکھا ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کیا مجنون اور دیوانہ پن ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ کہتے ابو بکر سچی بات ہے، آپ کے سامنے ایک منافق کھڑا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے جب مسجد میں ہوتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں جنت کے تذکرے بتاتے ہیں، جہنم کے حالات بتاتے ہیں. ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جنت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم بھی نگاہوں کے سامنے ہے. ابو بکر جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں قدم رکھتا ہوں، دکان پہ بیٹھتا ہوں، کیفیت بدل جاتی ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسجد میں کیفیت اور ہے، دکان اور گھر میں کیفیت اور ہے. اللہ کو دعویٰ ان لوگوں نے کیا کرنا تھا جی؟ حالانکہ وہ دکان پہ بھی کھڑے مسلمان تھے، گھر کی چار دیواری کے اندر بھی کھڑے مسلمان تھے، میری اور آپ کی طرح کھوٹے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہیں میں تو نہیں منافق ہو گیا. اللہ اکبر. دعویٰ ان لوگوں نے کیا کرنا تھا جی؟ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آلے. اللہ کے رسول لگتا ہے ہمارے اندر نفاق آ گیا. ہوا کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں کیفیت اور، گھر میں کیفیت اور. آپ نے کہا ابو بکر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھڑی گھڑی کا فرق تو ہوتا ہے نا، کہاں مسجد کا ماحول، کہاں بازار اور گھر کا ماحول. یہ نفاق نہیں. پھر وہ شخصیت جس کا ساری امت میں دوسرا نمبر ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل کتب حدیث کے اندر بھرے ہوئے ہیں، جن کی آراء اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرما دی. وہ عمر آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ وہ صحابی جو صاحب سر رسول ہیں، اللہ کے رسول کے رازدان حذیفہ بن یمان، ان کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں حذیفہ منہ ملاحظہ نہ رکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ عمر
آئے ہیں، یہ نہ دیکھنا خلیفہ وقت آئے ہیں، امیر وقت آئے ہیں، حاکم وقت آئے ہیں، منہ ملحظہ نہ رکھنا، سچ سچ بتانا۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا حذیفہ آپ صاحب سر رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے رسول کے رازدان ہیں، آپ کے پاس راز کی بڑی باتیں موجود ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے پاس منافقین کے نام موجود ہیں، سچ بتانا ان ناموں میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ عمر کا نام؟ دعویٰ ان لوگوں نے کیا کرنا تھا جی؟ دعویٰ ان لوگوں نے کیا کرنا؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول۔ ایسے ہی جو نعرہ ہے نا حرمت رسول پر یہ صحابہ نے بھی لگایا تھا، جو زبان کی حد تک نہیں تھا، کر کے دکھایا تھا۔ کہاں لگایا تھا؟ یہ میرے ذہن میں بات آئی ہے تو کر دوں۔ یہ انصار مکہ پہنچے، اللہ کے رسول یثرب آئے ہمارے پاس، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں، چھپ چھپ کے بیعت، 2 بیعتیں ہوئی تھی، وہاں معاہدہ لکھا گیا، سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب میں موجود۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اہل یثرب اگر میں ہجرت کر کے تمہارے پاس آؤں تو کیا سلوک کرو گے، کیا برتاؤ کرو گے؟ سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر اور کتب احادیث کے اندر موجود، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود۔ صحابہ اکرام نے کہا نمنعکم مما نمنع اولادنا، آپ تشریف لائیں، اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کی حرمت پر جان بھی قربان۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں تھی، یہ بات صرف تحریر کی حد تک نہیں تھی، یہ بات صرف تقریر کی حد تک نہیں تھی، یہ بات صرف لکھنے کی حد تک نہیں تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ احد کے میدان کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پے در پے اور مسلسل حملے ہوتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے دانت مبارک گرا دیے گئے، اس موقع کے اوپر آپ کی حفاظت کرتے کرتے 70 صحابہ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ جب ان کی لاشوں کو دیکھا گیا 4-5 کے علاوہ سب انصار تھے۔ اللہ اکبر، 4-5 کے علاوہ سب انصار تھے۔ شہدائے احد کی کثرت انصار کے ساتھ تھی، 4-5 تھے جو مہاجر تھے۔ تو یہ تیسرا فرق۔ کتنے فرق ہو گئے جی؟ 3۔ پہلا فرق صحابہ اکرام کی نیکیاں ہمیشہ گناہ معمولی نوعیت کے، اور آج کے مسلمان کے گناہ ہمیشہ اور نیکیاں رمضان میں۔ دوسرا فرق صحابہ اکرام کے گناہ کوئی نہیں اور توبہ استغفار کے ڈھیر، اور آج کے مسلمان کے گناہوں کے ڈھیر اور توبہ استغفار کوئی نہیں۔ آج کے مسلمان کے دعوے اور نعرے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، عمل کے میدان میں 0 اور 0۔ صحابہ اکرام کا عمل آسمان کو چھوتا تھا، دعویٰ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ چوتھا اور آخری فرق سمجھ لیجئے، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی، وقت بھی ختم ہونے والا۔ چوتھا اور آخری فرق صحابہ اکرام کے درمیان اور ہمارے بیچ، آج کے مسلمانوں کے درمیان، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ لوگوں، جمیع کائنات کے انسانوں کی زبان کا بولنا غلط ہو سکتا ہے، کل کائنات کے انسانوں کی آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، کل کائنات کے انسانوں کے کانوں کا سننا غلط ہو سکتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے ہاتھوں کا پکڑنا غلط ہو سکتا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ساری کائنات کے انسانوں کی تفتیش غلط ہو سکتی ہے، جمیع کائنات کی انسانیت غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ فرمان رسول غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے مسلمان کا معاملہ الٹ ہے، آج کا مسلمان کا معاملہ بالکل برعکس اور الٹ ہے۔ آج کا مسلمان اس کے سامنے قرآن کی آیت کو رکھیں، نبی کی حدیث کو رکھیں، اس کا دل مذبذب ہے، وہ اضطراب کا شکار ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، آگے سے چونکے چنانچے، آگے سے اس لیے اگرچہ مگرچہ اشکالات، اعتراضات، سوالات کرتا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے جب اسی قرآن کی آیت کی تصدیق سائنس کرتے، اسی حدیث کی تصدیق سائنس کرتے تو سارے مان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن کو سائنس پہ کہنے پہ مانا تو کیا مانا، حدیث کو سائنس کی روشنی میں مانا تو کیا مانا، مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے قرآن کی آیت سن کے، سینے میں ٹھنڈ پڑے فرمان رسول سن کے،
صحابہ کہتے تھے نہیں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نہ زبان نبوت غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے۔ آج کا مسلمان سائنس کے پیچھے بھاگتا ہے، چونکہ طالب علم کی حیثیت سے اور جماعت کے ادنا کارکن کی حیثیت سے پورے ملک میں آتے جاتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اپنے لوگ سوال و جواب کی نشست ہوتی، آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھے، وہ آگے سے اشکال پیش کرتے ہیں اور ایسے ٹیپیکلی ایسے پیچیدہ سوال کرتے ہیں، مجھ جیسا طالب علم لاجواب ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ آج کے مسلمان صحابہ اکرام کہتے تھے نہیں، قرآن غلط نہیں، حدیث غلط نہیں۔ ابو داؤد کے اندر واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا ہوتا ہے، سودا طے ہوتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ پیسے لے لو۔ یہودی پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آگے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پیچھے پیچھے۔ یہودی کو پیچھے سے گاگ لگتے ہیں، اس کی نیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے ارادے میں فطور پیدا ہوتا ہے۔ وہ رکتا ہے، کہتا ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیسے دینے ہیں تو ادھر دو، وگرنہ سودا کینسل۔ آپ نے کہا سودا کینسل کیسے؟ سودا تو طے ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے سودا طے نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں سودا ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے سودا طے نہیں ہوا۔ تکرار ہوتا ہے، آوازیں اونچی اور بلند ہوتی ہیں، مجمع اکٹھا ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجمع لگتا ہے۔ اسی مجمع کے اندر ایک صحابی جن کا نام حضرت خزیمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہودی کی زبان سے باتوں ہی باتوں میں یہ بات نکلتی ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اگر سودا ہو چکا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ تو گواہ ہے قبل اس کے کہ اللہ کے رسول کوئی جواب دیتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مجمع میں موجود حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلا کے کہتے ہیں او یہودی، میں گواہ ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کو گھوڑا دینا پڑا، وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا، چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ نبوت گھمایا حضرت خزیمہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا خزیمہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہودی سے میرا سودا طے ہوا تو وہاں موجود نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ یہودی نے گواہی کا مجھ سے سوال کیا تھا، تو نے کیسے کہا کہ تو گواہ ہے؟ حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم اگر خزیمہ کے جواب کو سونے کے پانی سے لکھا جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت خزیمہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتصدیقک یا رسول اللہ، بتصدیقک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خزیمہ گواہ نہیں تھا، تب تک گواہ نہیں تھا جب تک آپ کی زبان نبوت سے سنا نہیں تھا۔ جب آپ کی زبان نبوت سے سن لیا، اب مرتے دم تک خزیمہ گواہ ہے کہ سودا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مزہ آیا نا؟ اس سائنس کے کہنے پہ مانا تو کیا مان، مزہ تو تب ہے کہ سینے میں ٹھنڈ پڑے قرآن کی آیت سن کے، مزہ تو تب ہے سینے میں ٹھنڈ پڑے فرمان رسول سن کے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کی آیت ہم پیش کریں آگے سے چوکے چنانچے، ہم حدیث رسول پیش کریں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، جامع الترمذی، ہم احادیث کا حوالہ دیں، چیپٹر باب نمبر بتائیں، راوی کا نام بتائیں، حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنائیں، آگے سے اگرچہ مگرچہ، اس لیے اس لیے نہیں۔ صحابہ کہتے تھے نہیں، دنیا کی ہر زبان ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا۔ اب آخری واقعہ سننے صحیح بخاری میں ہے، اس کے بعد میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر باب الفتن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، نام پر نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے، بات و عقائد و نظریات کی ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کا فتنہ کھڑا ہوا، فتنہ خوارج کھڑا ہوا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے لوگوں آؤ میں تمہیں فرمان رسول سناتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے سنا ہے یہ فتنہ تب کھڑا ہوگا، اس کی 4 نشانیاں ہیں، آپ بھی یاد کر لیں، خارجیوں کی 4 علامتیں، 4 نشانیاں ہیں۔ کہا پہلی نشانی یہ ہے، یہ فتنہ تب کھڑا ہوگا جب امت آپس میں انتشار کا شکار ہوگی۔ پہلی نشانی پوری ہے، ہم آپس میں انتشار کا شکار ہیں،
کہا دوسری نشانی یہ ہے، یہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دوسری نشانی بھی مکمل ہے، تیسری نشانی یہ ہے یہ اہل کفر کو چھوڑیں گے، اہل ایمان کا قتل کریں گے، یہ تیسری نشانی بھی مکمل ہے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس گروہ کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا قد چھوٹا ہے، ایک بازو اس کا نامکمل ہے، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہوگا اور اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہوں گے، آؤ اس کے خلاف جہاد کریں، قتال کریں۔ لشکر تیار کیا، خارجیوں کے فتنے کو جڑ سے ختم کیا، ان کا قلع کما کیا، میدان کے اندر لاشیں پڑی ہیں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی کو منگواتے ہیں، کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں 3 نشانیاں مکمل تھیں، یہ فتنہ تب کھڑا ہوا جب ہم آپس میں انتشار کا شکار تھے، یا اہل ایمان کا قتل کرتے تھے، اہل کفر کو چھوڑتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ چوتھی نشانی مکمل کرو، ڈھونڈ کے لاؤ وہ بندہ جس کا قد چھوٹا ہو، ایک بازو نامکمل ہو، سیرا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہو اور اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہو۔ سپاہی میدان کا رخ کرتے ہیں، ایک میت کو دیکھا، دوسری میت کو دیکھا، تیسری میت کو دیکھا، چوتھی میت کو دیکھا، 5ویں مردے کو دیکھا، 6ٹھی لاش کو دیکھا، 7ویں لاش کو دیکھا، 8ویں 9ویں 10ویں کو دیکھا۔ میدان میں موجود ساری لاشوں کو دیکھ کے علی ابن ابی طالب کے پاس آتے ہیں، آ کر سپاہی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے میدان کے اندر موجود ہر میت کو دیکھا ہے، ہر مردہ وجود کو دیکھا ہے، ہر لاش کو دیکھا ہے، وہ بندہ ہم کو کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کی قسم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، یہاں کلمات الفاظ وہی کہوں گا کہ اگر سونے کے پانی سے لکھے جائے حق ادا نہیں ہوتا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا لوگوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری زبانیں غلط ہے، تمہاری آنکھیں غلط ہے، دیکھنا غلط ہے، تحقیق و تفتیش غلط ہے، فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا، دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ گئے، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، دوبارہ واپس پلٹے، علی وہ بندہ ہم کو کہیں نظر نہیں آیا، ہم نے ہر لاش کو دیکھا ہے۔ علی اپنے عقیدے کے اوپر ڈٹے ہوئے اپنے موقف پر قائم ہے، لوگوں تم غلط ہو، زبان نبوت غلط نہیں ہو سکتی، سے باہر آ جاؤ۔ تیسری مرتبہ گئے، ہر لاش میت کو دیکھا، ہر مردے کو دیکھا، واپس پلٹے، علی وہ بندہ کہیں نظر نہیں آتا۔ علی ہاتھ کے اندر کھجور کی ٹہنی کو پکڑتے ہیں، ہاتھ میں ٹہنی ہے، میدان میں نکلتے ہیں، چھڑی کو پکڑا، ایک میت کو دیکھا، دوسری میت کو دیکھا، تیسری میت کو دیکھا، چوتھی میت کو دیکھا، اور زبان پر ایک ہی کلمہ ہے صدق اللہ ورسولہ، لوگو اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ ہر لاش کو دیکھا، وہ بندہ کہیں نظر نہیں آتا۔ علی ابن ابی طالب پریشان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان پہ ایک ہی بات ہے صدق رسول اللہ، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا رسول صادق ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ اچانک نگاہ پڑتی ہے، ایک گڑھا نظر آتا ہے، اس گڑھے کے اندر بھی لاشیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گڑھے کے پاس آتے ہیں، اس کے اندر سے لاشوں کو نکلوانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک لاش کو نکالا گیا، دوسری میت کو نکالا گیا، چوتھی لاش کو نکالا گیا۔ جب ساری لاشیں نکل گئیں تو سب سے نیچے وہ بندہ پوری نشانیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ قد چھوٹا ہے، ایک بازو نامکمل ہے، سیدھا عورت کے سینے اور چھاتی کی طرح ہے، اس کے اوپر جنگلی چوہے کے بالوں کی طرح بال ہیں۔ فضا میں اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ اکبر۔ لوگوں دیکھ لو، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، اللہ اکبر۔ اور آج کے مسلمان کا معاملہ بالکل الٹ اور برعکس ہے۔ حضرات محترم، عظمت صحابہ میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہیں۔ کاش ہم ایمان صحابہ کے اوپر گفتگو کریں، کاش ہم عمل صحابہ کے اوپر گفتگو کریں، کاش ہم کردار صحابہ کے اوپر گفتگو کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں صحابہ کے ایمان کا اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ان کے ایمان کو سمجھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے ایمان کا امتحان اللہ نے بڑے بڑے موقعوں پہ لیا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں اللہ نے صحابہ کے ایمان کے امتحان کی انتہا ہی کر دی تھی۔ وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا موقع ہے؟ بات ایمان کی چلی ہے، صحابہ کیا کتاب اللہ پر، رسول کی حدیث پر ایمان۔ وہ غزوہ بدر تھا
دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں، ادھر لشکر کفار، ادھر لشکر اسلام۔ اب بدر کا میدان حیران ہے، چشمے فلک بھی حیران ہے، عرب کی زمین حیران ہے۔ حیران کس بات کے اوپر ہے؟ اس بات کے اوپر ہے کہ اس سے قبل بھی جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، قتال ہوتا تھا، ٹکراؤ ہوتا تھا، تصادم ہوتا تھا، خون کے فوارے پھوٹتے تھے، لاشیں زمین پہ گرتے تھے، گردنیں کٹتی تھیں۔ کیفیت یہ ہوتی تھی، ایک خاندان کے لوگوں نے دوسرے خاندان کے لوگوں کو مارا، ایک علاقے کے لوگوں نے دوسرے علاقے کے لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دی۔ لیکن آج تو عجیب معاملہ ہے، آج تو خاندان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، کنبہ بھی ایک ہے، برادری بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک اس لشکر میں دوسرا اس لشکر میں، ادھر ماموں ہے، ادھر بھانجا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، حتیٰ کہ ادھر باپ ہے تو سامنے سگا بیٹا کھڑا ہے۔ صحابہ کا امتحان ہے، سگے باپ کے سامنے تلوار کو لے کے کھڑے ہونا کوئی معمولی بات؟ ماں جنے بھائی کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہونا کوئی معمولی بات؟ اپنے چچاؤں کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کر دینا، گردن کو اکڑا دینا کوئی معمولی بات ہے؟ صحابہ کے ایمان کا امتحان تھا۔ اس سے قبل جنگ ہوئی پانی کے کبے کی خاطر، علاقائی اختلاف کی وجہ سے۔ آج جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ آج جنگ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ لات کو مانے، وہ منات کو مانے، وہ عزا کو مانے، وہ حبل کو مانے، اور یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہ لات کو مانے، نہ عزا کو مانے، نہ منات کو مانے، نہ حبل کو مانے، نہ دیویوں کو مانے، نہ دیوتاؤں کو مانے، نہ گرجوں کو مانے، نہ مندروں کو مانے، نہ صلیبوں کو مانے۔ لا الہ الا اللہ ہم مانتے ہیں تو ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ اور ابن کثیر کے اندر تو وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں کودتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک کافی رستے کی دیوار اور رکاوٹ بنتا ہے، گردن کو اکڑاتا ہے، سینے کو چوڑا کرتا۔ ابو عبیدہ او لڑو، لڑتے کیوں نہیں؟ ڈر گئے ہو؟ ابو عبیدہ پہلو تہی کنارہ کشی سے کام لیتی ہیں، قریب سے گزرتے ہیں۔ ابو عبیدہ دوبارہ آتے ہیں، وہ کافر پھر رستے کی دیوار بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، گردن کو اکڑاتا ہے، سینے کو چوڑا کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ ابو عبیدہ پہلو تہی سے کام لیتے ہیں، کنارہ کشی سے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ میدان میں آئے، وہ کافی پھر رکاوٹ بنتا ہے، گردن کو اکڑاتا ہے، سینے کو چوڑا کرتا ہے۔ ابو عبیدہ سے کہتا ہے میرے لات سے ڈر گئے، میرے منات سے ڈر گئے، میرے حبل سے ڈر گئے، میرے بتوں سے ڈر گئے۔ وہ بتوں کی دہائیاں دیتا ہے۔ ابو عبیدہ اپنی تلوار کو بے نیام کرتے ہیں اور فضا کے اندر، بدر کی فضا کے اندر اس نعرے کو اونچا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ ماں باپ سے بڑا، اللہ بہن بھائیوں سے بڑا، اللہ رشتہ داروں سے بڑا، اللہ خاندان قبیلے کنبے برادری سے بڑا، اللہ دنیا کی ہر محبت سے بڑا، ہر الفت سے بڑا، ہر چاہت سے بڑا، ہر تعلق سے بڑا، ہر ناطے سے بڑا۔ اس نعرہ تکبیر کو فضا میں اونچا کر کے اپنی تلوار کو چلاتے ہیں، اس کافر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ زمین پہ گرتا ہے۔ چشمے فلک نے دیکھا، اصحاب نبی نے دیکھا، میدان بدر نے دیکھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار سے کٹ کے زمین پہ گرنے والا وہ کوئی اور نہیں، ابو عبیدہ کا سگا باپ ہے۔ اللہ اکبر، ابو عبیدہ کا سگا باپ ہے۔ حضرات محترم، یہ صحابہ کرام کی مختصر میں نے آپ کو تاریخ اور سیرت بتائی ہے، یہ فرق بتائے ہیں کہ ذات صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وہ انقلاب نظر نہیں آتا جو انقلاب حضرات صحابہ کے ہاتھوں بپا ہوا تھا۔ کہ جمری میدان کے اندر لوگ نکلتے ہیں، لڑو جی لڑو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد، مسلمان جب مادیت کا مقابلہ مادیت سے ہوتا ہے تو وہ جیتتا ہے جس کے پاس مادی وسائل ہوں، لیکن جب مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہوتا ہے تو روحانیت مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور مسلمان جب بھی لڑتا ہے روحانیت کے، اللہ کی طاقتوں کے بھروسے کے اوپر لڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج ساری دنیا کے مسلمان فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اپنے اندر صحابہ کا ایمان پیدا کر لیں، اور اللہ کا وعدہ ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کی مدد تب نازل ہوتی ہے جب زمین کے اوپر مثالی ایمان موجود ہو۔ آج وہ مثالی ایمان موجود نہیں جس کی موجودگی میں نصرت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اپنے اندر صحابہ کا ایمان ہم پیدا کر لے، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، آدھے کفر میرے اور آپ کے ایمان کے روب کی وجہ سے مر جائیں گے، جو باقی بچیں گے ہمارے سامنے گھٹنوں کو ٹیک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ نکمی اور نکارے نے جو باتیں بھی کی ہیں وہ محض آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے جو سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو غلطی اور خطا ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔